حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال بہت زیادہ ہے، کثرت سے مال ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ملائکہ نے دیکھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاروں اونٹ ہیں، ہزاروں مال مویشی ہیں، ہزاروں گائے ہیں، لاکھوں بکریاں ہیں، کہا کہ پروردگار اب تیرا خلیل مال کی محبت میں لگ گیا ہے، تیرا خلیل مال کی محبت میں لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ فرشتو، تم سمجھے نہیں میرا خلیل مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا خلیل مجھ سے محبت کرتا ہے۔ عرض کی نہیں پروردگار، فرمایا ہاں اگر آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو۔ رب آزماتا ہے میرے ساتھیوں، رب آزماتا ہے۔ یہاں دوست بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، رب آزماتا ہے۔ اب تجھے آزمانا چاہتا، کیونکہ ہمارا ایمان تو ویسے کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے، ایمان کے مطابق رب آزماتا ہے۔ وہاں گپ شپ چل رہی ہے، یہاں رب کا بلاوا ہوتا ہے۔ پتہ تب چلتا ہے کہ دوستوں کو چھوڑ کر رب کے بلاوے پر حاضر ہو جائے، محفل کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ رب نے فرمایا جاؤ آزما لو میرے خلیل کو۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ آتا ہے، فقیروں کا لباس ہے، فقیروں والا لباس ہے، فقیروں والا لباس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ٹیلے پر تشریف فرما ہے، ہزاروں اونٹ چل رہے ہیں، ہزاروں بکریاں چل رہی ہیں، بڑا مال چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ سبحان ذی الملک والملکوت، یہ جملے دہراتا ہے، یہ تسبیحات دہراتا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ تسبیح سنتے ہیں اس فرشتے کے قریب آتے ہیں۔ اب پتہ ہے یہ سائل آیا ہے، فقیر ہے، فقیرانہ لباس ہے، کہا کہ ذرا ایک بار اور صدا لگا، یہ پیارا نام میرے رب کا لے رہے تھے، ذرا ایک بار اور سنا دے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یہ نام اچھا لگا، یہ تسبیح اچھی لگی، کہا ہاں، کہا کہ پھر میری یہ شرط ہے، مجھے کیا عطا کرو گے؟ مجھے، کیونکہ میں تو سائل بن کر آیا ہوں، فقیر بن کر آیا ہوں، مجھے کیا دو گے؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جتنا مال چل رہا ہے اس کا تیسرا حصہ تمہارا ہے، ایک بار میرے رب کا نام سنا دو۔ پھر فرشتے نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہا کہ ایک مرتبہ اور سنا دو۔ فرشتہ کہتا ہے، وہ سائل کہتا ہے کہ اب کیا دو گے؟ کہا کہ یہ آدھا مال تم لے لو۔ پھر اس نے تسبیح دہرائی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یارو رب کا نام آ جائے نا گردنیں جھک جاتی ہیں، گردنیں جھک جاتی ہیں۔ آج ہمارے دل اتنا سیاہ ہو گئے، اتنے سیاہ ہو گئے کہ رب کے نام آنے پر نہ ہماری گردنیں جھکتی ہیں۔ ہم سرداروں، نوابوں، میروں، معتبروں سے تو بڑا ڈرتے ہیں، ان کی مجلس میں پر نہیں مار سکتے، ان کی شان میں کوئی ایک جملہ نہیں بول سکتے، لیکن رب کائنات کی بارگاہ میں آ کر، اس کی مسجد میں آ کر، اس کے گھر میں آ کر دھڑلے سے بول رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی سے بول رہے ہوتے ہیں، اور اونچی آواز میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بارگاہ کس کی ہے، یہ بارگاہ کس کی ہے، یہ گھر کس کا ہے۔ تمہیں سردار کے آداب آتے ہیں، میر کے آداب آتے ہیں، ملکوں کے آداب آتے ہیں، اپنے معتبروں کے آداب آتے ہیں، بھول گئے کہ رب کائنات کی بارگاہ کے احترام کیا ہے، اس کے نام کی مٹھاس کیا ہے۔ فرشتے نے دوبارہ پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہا کہ ایک بار اور سنا دو۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا یہ سارا مال لے جاؤ، سارا مال لے جاؤ، میرے رب کا نام اتنا پیارا ہے، لیکن ایک مرتبہ اور سنا دو۔ اللہ اکبر۔ اس فرشتے نے دوبارہ پڑھا، کہا کہ میں پڑھتا ہوں، اب سارا مال تو میرا ہو گیا، اب تیرے پاس دینا کو کیا ہے؟ قربان جاؤں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جنہیں اللہ اپنا دوست بناتا ہے، جنہیں اللہ اپنا محبوب بناتا ہے، جنہیں اللہ اپنا خلیل بناتا ہے، وہ ہر چیز اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ کہا کہ اب کیا دو گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں آخر اس مال کو چرانے کے لیے بھی تو کوئی بندہ چاہیے، مجھے رکھ لینا، مجھے نوکر رکھ لینا، میں مال چراتا رہوں گا، تمہاری نوکری کرتا رہوں گا، یہ مال کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا، ایک بار میرے رب کا نام اور سنا دو۔ اسے کہتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کا نام ہم پانچوں نمازوں میں لیتے ہیں۔ ارے جب آزمائش کا وقت آتا ہے، نمرود سے مناظرہ ہوتا ہے، نمرود سے مقابلہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ میرا رب وہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے،
نمرود نے کہا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں. کہا کہ کر کے دکھاؤ. 2 قیدیوں کو بلایا, ایک کو سزائے موت ہے, ایک کو رہائی کا حکم ہے. رہائی والے کو سزائے موت دے دی اور سزائے موت والے کو رہا کر دیا. کہا کہ اب بتاؤ یہ زندگی اور موت میں بھی دے سکتا ہوں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم سمجھے نہیں زندگی موت ہے کیا. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ زندگی موت میں دے سکتا ہوں تو پھر سن, میرا رب مشرق سے سورج ابھارتا ہے, اگر دم ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. مغرب سے نکال کے دکھا. اب جواب نہیں تھا. پھر نمرود نے کہا کہ آگ جلائی جائے, اسے آگ میں پھینکا جائے. جو رب کا خلیل ہو جاتا ہے, میرے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار اب یہ کیا ہونے لگا ہے. آگ جلائی جاتی ہے, کئی دن گزر جاتے ہیں, بڑے شعلے بھڑک رہے ہیں, کوئی منت مان رہا ہے میرا یہ کام ہو جائے, میں اتنی لکڑیاں لے آؤں گا, میرا یہ کام ہو جائے, میں اتنی لکڑیاں لے آؤں گا. بہت بڑا چخا جلایا گیا. جب شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے, نمرود نے کہا کہ لے آؤ ابراہیم علیہ السلام کو. آگ دکھائی گئی. کہا کہ دیکھ لو اب بھی مان جاؤ, مجھے سجدہ کرو. کہا نہ مجھے موت قبول ہے, تو مجھے ڈراتا ہے اس آگ سے. اللہ اکبر. نمرود نے کہا کہ اسے پھینک دیا جائے آگ میں. قربان جاؤں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا جانے لگا, اللہ کے ملائکہ آتے ہیں, اسرائیل, حضرت اسرافیل, میکائیل علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام. اے اللہ کے پیغمبر بتا, ہمارا تصرف آگ پر بھی ہے, ہمارا تصرف پانی پر بھی ہے, ہمارا تصرف ہواؤں پر بھی ہے. اگر آپ کا حکم ہو اس آگ کو اڑا کر کہیں اور لے جائے, اگر آپ کا حکم ہو اتنی بارش برداشت کریں کہ یہ ساری آگ بھج جائے. کہا کہ کس کی طرف سے آئے ہو؟ کہا ہم آئے رب کی طرف سے ہیں, لیکن اس کا حکم نہیں لے کر آئے. کہا کہ وہ رب میرا جانتا ہے, وہ میرا رب جانتا ہے. نمرود نے کہا کہ پھینک دیا جائے آگ میں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 دن اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہتے ہیں. یہاں اللہ کا خلیل جب آگ میں جاتا ہے, قربان جاؤں, رب تعالیٰ فرماتا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے تم جاؤ, فلاں فرشتے تم جاؤ. فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا, یہ میرا حکم ہے. اے آگ ٹھنڈی ہو جا. جو رب کے نام پہ قربان ہو جاتا ہے, رب تعالیٰ پھر ایسی محبت فرماتا ہے. کاش کہ ہم رب سے وہ محبت کرتے. ہم نے دنیا داروں کی محبتیں اپنے دلوں میں ڈالی, ہم نے رشتہ دار اور عزیز و اقارب کی محبتیں دلوں میں ڈالی, ہم نے اولاد کی محبت کو مقدم رکھا اور اللہ کی محبت کو مؤخر کر دیا. تو پھر جب بھی کوئی امتحان کا وقت آتا ہے تو ہم فیل ہو جاتے ہیں. جب بھی آزمائش کا وقت آتا ہے تو ہماری ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں. جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو دل ہمارا گھبرا جاتا ہے. ارے جس کا ایمان مضبوط ہو, جس کے دل مضبوط ہو, خدا کی قسم سامنے پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں, آگ میں بھی کود جاتے ہیں اور تلواروں کے آگے بھی اپنا سر دے دیتے ہیں. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے مومن, اپنی جان کو پہچان, اپنے ایمان کو پہچان, اپنے اسلام کو پہچان, اپنے دین کو پہچان. تیرا دین ایسا نہیں ہے کہ تو در در کی ٹھوکریں کھائے, تیرا اسلام ایسا نہیں ہے, تیرا مذہب ایسا نہیں ہے کہ تو در در کی ٹھوکریں کھائے. تجھے رب تعالیٰ نے وہ دین عطا کیا ہے, وہ پاکیزہ مذہب عطا کیا ہے, وہ پاکیزہ اسلام عطا کیا ہے. خدا کی قسم, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اگر ہم پورے اسلام میں داخل ہو جائیں, دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو ہرا نہیں سکتی. لبیک لبیک یا رسول اللہ. جب اللہ کا حکم آتا ہے قلنا یا نار کونی, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اللہ اکبر. قربان جاؤں رب تعالیٰ کے اس انداز کے, اس محبت کے. اے آگ ٹھنڈی ہو جا, لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے, برف کی طرح نہ ہو جانا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. سلامتی والی آگ ہو جانا, یعنی اتنا ٹھنڈک ہو نہ میرے ابراہیم کو سردی لگے نہ گرمی لگے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہر آزمائش میں کامیاب رہے اور ہر امتحان میں کامیاب رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید آئندہ جمعے بھی بیان ہوگا اور عید کا دن بھی بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.